السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان، دا ریولوشن، سافٹ ریولوشن، جس کے ساتھ ساتھ آپ نے پچھلے 14 اگست والے دن، آزادی کے دن بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، احمد قریشی تھے، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ کروسیڈرز ہی ہیں آف ٹروتھ، اور ہماری طرح بیٹھے ہوئے ہیں، دے ٹروتھ کیمپینرز ایز وی لائک ٹو کال آور سیلوز، اور ایز آئی لائک ٹو کال مائی سیلف. بٹ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں. آزادی کے بارے میں بات ہوئی پچھلے پروگرام کے اوپر، اور بہت ایکسٹینسو کنورسیشن ہوئی، اور اس کے اوپر پتہ چلا کہ آزاد انسان کون ہے، جس کے اندر پاور ہے کہ وہ ڈریم کر سکتے ہیں آزادی سے، اپنے اعمال جو ہے وہ آزادی سے کر سکے. جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو دین یو آر الاؤڈ کہ آپ کسی قسم کے اجتہاد میں حصہ لے سکیں. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. لاسٹ شو آپ کو بڑا پسند آیا، مجھے بھی اتنا مزہ آیا، اور آزاد ہونے کا ایک وہ ایلوژن جو تھا اس سے ہٹ کے ہمیں ایک آزادی کی ایک ریئل فیلنگ ملی. اور بہت سارے لوگوں نے ای میلز کی، بہت سارے لوگوں نے ایس ایم ایس کیے کہ یہ دیٹ واز دا فرسٹ گڈ انڈیپینڈنس ڈے وی ہیڈ آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. الحمدللہ علی، دونوں باتیں ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ انڈیپینڈنس ڈے ان حالات میں آیا ہے کہ جب ملک کے اندر، سرحدوں کے اندر جنگیں لڑی جا رہی تھی کچھ مہینہ پہلے تک، بالکل، اور پوری قوم مایوسی کا شکار تھی. اس کے بعد ماشاءاللہ سوات میں جس طریقے سے لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں، پورے سوات میں جو جوبلیشن ہوئی ہے، جو 14 اگست کے جھنڈے اور ریلیز نکالی گئی ہیں، یہ ثابت کرتی ہیں کہ سوات کے لوگ بھی اس آزادی پر پاکستان سے محبت کرنے میں کسی سے کم نہیں ہے. جو پہلے تصور تھا کہ ان کو ایسے لگا کہ جیسے انہیں نجات مل گئی، ان کو نجات ملی ظلم سے، اور انہوں نے پاکستان عوامی کے ساتھ، انہوں نے پاکستانی نیشن کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ اپنی محبت اور پیار کا جو اظہار کیا ہے، اس کا ہمیں اس دفعہ بہت زیادہ لطف آیا. اور جو لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکلے ہیں 14 اگست کو پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ مل کر لوگوں نے جلوس نکالے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کے لوگ اس فوجی آپریشن سے خوش ہیں، اور وہاں کے لوگ اس فوجی آپریشن کو اپنے لیے عذاب نہیں بلکہ ایک آزمائش سمجھ کے انہوں نے اس میں کوآپریٹ کیا. اور اس طرح یہ کہ ملٹری جو ہے آلسو اٹ اینڈز اپ سیٹنگ اپ بیسز ان آل دیز ایریاز، اور تاکہ یہ آگے پھر یہ جو واقعات ہیں یہ زیادہ نہ ہو سکے. کیونکہ اب جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا ہے کہ سوات میں آرمی کنٹونمنٹس بن رہے ہیں، گیرزنس بن رہے ہیں، تو پیپل ہیو اسٹارٹڈ ٹو کم آؤٹ دیم سیلف، اسٹارٹڈ سپورٹنگ دی آرمی. پہلے لوگوں کو خوف یہ ہوتا تھا کہ سیاسی حکومتیں فیصلے نہیں کریں گی، فوج کارروائی کر کے چلی جائے گی، بعد میں دوبارہ کمزور حکومتیں آ جائیں گی اور پھر وہی دہشت گردی شروع ہوگی کہ لوگ ڈرے ہوئے تھے. لیکن اب اللہ کے فضل سے پوری صورتحال اور حالات بدل گئے ہیں. لوگوں میں کربنگ اور کمپلینٹس ہمیشہ ہوتی ہیں ایک چھوٹی سی پرسنٹیج میں، لیکن فار دا لارجر گڈ آف دا نیشن، فار دا لارجر گڈ آف دا اسٹیٹ، یہ جو ایک حیرت انگیز فینومینا ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی توقع نہیں کر پا رہا تھا ہمارے دشمنوں سے کہ اس 2 ماہ کے عرصے کے اندر سوات کی پوری ویلی صاف کر لی جائے گی. اور تھریٹ از ناٹ اوور یٹ. ایک کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن وقت لیتے ہیں، ہائی انٹینسٹی آپریشن ختم ہو گئے، اب جاسوس اور دشمن کے دہشت گرد جو صفوں میں گھسے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ان کو آئسولیٹ کر کے نکالا جا رہا ہے، ایلیمنیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن وہی بات کہ سوات کے لوگوں کا موڈ اگر آپ نے دیکھنا تھا تو 14 اگست تو ہمیں جانا ہی پڑے گا، جا کے دیکھ کے ان سے بات کریں گے. اور لیکن جو لوگ ہمارے دوست وہاں سے ہو کر آئے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ میڈیا کرو وہاں پہ گیا ہے، لوگوں سے انٹرویوز لیے ہیں، سیاسی حکومت سے لوگ شکایت کر رہے ہیں، فوج سے شکایت نہیں کر رہے. بڑی اچھی. میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ تھا کہ سیاسی حکومت کی آپ نے بات کی کہ اگر کمزور سیاسی حکومت ہوگی تو پھر ملٹری بار بار آ جاتی ہے، اور اب ملٹری بیرکس سے نکل کے آ جاتی ہے، کیونکہ ملٹری کو ان کی کرتوتوں کا پتہ ہے. اور یہاں انٹیلیجنس یا آئی ایس آئی یا جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں، یہ موجودہ حکومت یا موجودہ پالیٹیشینز جو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہمارے سر پہ آ کے، ان کی کرتوتوں کا پتہ ہے نہیں. اور بار بار ملٹری کے آنے کا مقصد یہی کہ جو سویلین حکومتیں جو اتنی کمزور اور وداؤٹ اینی، جو ابھی ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ از سپریم، اور یا جوڈیشری سپریم، یا یہ سپریم ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو لوگ یہ جو بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ سپریم یا جوڈیشری سپریم ہونے کی، وہ لوگ نہ پارلیمنٹ کی وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اوپر آئے یا جوڈیشری اوپر آئے، وہ صرف کرپشن کو اوپر لانا چاہتے ہیں. تو ایسے موقعوں میں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جمہوریت گورنمنٹ اسٹرانگ ہو سکتی ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پیٹریاٹس، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کی. جب ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت آنے کے بعد سال 1.5 سال اس کو ہو گیا ہے، آج تک پارلیمنٹ میں وہ یہ ریزولوشن پاس نہیں کر سکے، ڈسکشن نہیں کر سکے کہ امریکہ سے تعلقات ہم نے کیا رکھنے چاہیے، ڈرون حملے بند نہیں کرائے جا سکے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یہ لوگ واپس لے کر نہیں آ سکے. اب بات ہو رہی ہے کہ اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی کے اندر 1000 امریکن مرین پوسٹ کیے جائیں گے آرمڈ کارز کے ساتھ، جو پریکٹیکلی پورے اسلام آباد کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں ایک 15 منٹ کے نوٹس کے اوپر. امریکن مرین بریگیڈز کو لینڈ کروانے کی بات کی جا رہی ہے مکران ساحل کے اوپر. امریکنز کو نئے نیول پورٹ بنا کے دینے کی بات کی جا رہی ہے گوادر کے مشرق میں.
یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان بلوچستان کے اندر جس ہیوی انوالومنٹ ہو رہی ہے امریکنز کی، اس کے اوپر کوئی ایکشن، کوئی شکایت ان سے نہیں کی جا رہی. بلوچستان لبریشن آرمی کو افغانستان سے جو سپورٹ مل رہی ہے، جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے وہ ایسے معاملات جس پر ایک عام پاکستانی خون کے آنسو ہوتا ہے کہ حکومت کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی اسی اسلام آباد میں امریکن آفیسرز گن پوائنٹ کر رہے ہیں ہمارے پولیس آفیسرز کے اوپر اور ہمارے شہریوں کے اوپر، ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود نہ ان کو ملک سے نکالا جاتا ہے. معمولی سا ایک آئی واش کے طور پہ شکوہ شکایت کرتی جاتی ہے امریکہ سے، آئندہ نہ کرنا، آئندہ مت گالی دینا پاکستان کو، آئندہ ہمارے پولیس آفیسرز پہ گن پوائنٹ مت کرنا. پورے اسلام آباد میں علی پاکستانی کین ناٹ کیری گنس، سیکشن 144 بھی لگا دیے، لائسنس بھی آپ کے پاس ہے تو آپ ویپن لے کے نہیں پھر سکتے. امریکنز پورے اسلام آباد میں M14 اور M16 کے ساتھ دندناتے پھر رہے ہیں، اور پولیس ان کو روکتی ہے اور ان کو اجازت دے دی جاتی ہے نکلنے کی. پریکٹیکلی اسلام آباد ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا. اب مجھے یہ بتاؤ، جب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہو تو پاکستانی پیٹریوٹس کیا کریں؟ کیونکہ عام لوگوں میں طاقت تو ہے نہیں حکومت تبدیل کرنے کی. پھر اگر فوج جو دیکھ رہی ہے کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور حکومت مسلسل اجازت دیے جا رہی ہے یہ سب کچھ ہونے کی، ہم کتنا انتظار کریں گے؟ تو بات آزادی کی جب آپ کرتے ہو تو آزادی سب سے پہلے انسان کے فکر، سوچ اور قلب میں ہوتی ہے. ایک غیرت مند انسان آزاد ہو سکتا ہے، بغیرت آزاد کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے آپ اس کو جتنا پنجرے سے نکال کر کھلا چھوڑ دو جنگل میں. آزادی کا مطلب یہی ہے کہ انسان پاکیزہ ہو، مطہر ہو، اس کے فکر اور سوچ آزاد ہو اور وہ آوارہ نہ ہو. آزادی اور آوارگی کا یہی فرق ہے. ہمارا میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا آزاد ہوگا، ایک بڑا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آزادی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک سینس آف ڈائریکشن ہے، سینس آف پرپز ہے، ایک اعلیٰ مقاصد آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کی زندگی میں اعلیٰ مقاصد نہ ہو، اگر آپ کے سامنے سینس آف ڈائریکشن اور سینس آف پرپز نہ ہو تو آپ آزاد نہیں ہوتے، آوارہ ہوتے ہیں. اقبال نے بڑا خوبصورت اس پہ فرمایا تھا کہ فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار. اگر انسان کی فکر خام ہو، انسان کا ذہن کمزور ہو اور کچا ہو، گھٹیا ہو، اس کو آزادی دے دی جائے. اگر فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار. انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ، انسان جانور اور درندہ بن جاتا ہے. جس طرح ایک آدمی کو آپ ملک کے بہت بڑی اتھارٹی اور عہدے پر بٹھا دیں، اختیار، روپیہ، پیسہ اس کے پاس مل جائے، تو آپ کے خیال میں وہ ظرف کے ساتھ میرٹ پہ پاکستان کی محبت میں فیصلے کرے گا یا ہڑپ کرنے اور آپے سے باہر ہو جائے گا؟ اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ آزادی کے نام پر جو آوارگی پھیلائی جا رہی ہے، چاہے وہ آوارگی پارلیمنٹ کے پروسیس کے ذریعے ہو، چاہے میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے حکمران وقت میں جو لوگ، جب نااہل لوگ عہدوں پر فائز ہوں گے تو یہ فساد پھیلے گا. آزادی کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ انسان اپنی فکر اور اپنی سوچ کو ہائر ویلیوز اور ہائر آئیڈیلز پر کے اوپر فوکس کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی طرف بڑھتا ہے. پھر اس میں اگر اس کو جان قربان کرنی پڑے، قربانیاں دینی پڑے. اقبال نے آزاد بندے کی یہی ڈیفینیشن دی ہے نا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آزاد آدمی کو دنیا میں قربانیاں نہ دینی پڑے. الٹیمیٹ قربانی شہادت جان کی ہوتی. مرد آزاد اور مرد غلام کا یہی فرق ہے کہ مرد آزاد یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. میں آپ سے بلکہ آگے اب we're gonna take a break, but once we come back ہم نے آپ سے ایک بڑی زبردست obviously لا، رول آف لا کے اوپر پھر ہم تھوڑی سی اور ڈسکشن کریں گے کہ جو پارلیمنٹ یا جوڈیشری، اس کا کیا رول ہے اس وقت پاکستان میں، جو کہ اتنا اچھالا گیا کہ جوڈیشری جو ہے وہ اب فری ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے. تو we'll just talk about that کہ ابھی let's take a short break. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. حکیم صاحب، میں آپ سے جو نیکسٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہی اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں جو پارلیمنٹ یا رول آف لا یا کانسٹیٹیوشن، ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اس ملک میں کام نہیں کر سکتی، اور میں کافی سالوں سے اس کو پروفیس کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ملٹری کا حامی ہوں یا میں ڈکٹیٹرشپ کا حامی ہوں یا میں اسلامک ریولوشن کا حامی ہوں. میں کسی کا حامی نہیں ہوں، لیکن میں اصل سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ رول آف لا کیا چیز ہے. اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کہہ دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلامک کانسٹیٹیوشن چاہیے یا ہمیں یہی 1973 کی کانسٹیٹیوشن چاہیے، تو دونوں میں سے کوئی امپلیمنٹ کر دیں. اگر امپلیمنٹ کریں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ علی، ہماری سب سے بڑی پرابلم جو سسٹم کی ہے نا، اور اس سسٹم کو چلانے والوں کی منافقت ہے. زبان سے کچھ کہتے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، چاہتے کچھ اور ہیں، زبان سے کچھ اور نکالتے، بولتے کچھ اور ہے. بولتے کچھ اور ہے.
قوم کو گمراہ علیحدہ طریقے سے کرتے ہیں، اخباروں میں دے کے بیان دے کے. لٹرلی دماغ کھا گئے یہ لوگ ہمارا رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہوئے کہ آئین یہ کہتا ہے، 73 کے آئین نے یہ کہہ دیا، اور آئین کے مطابق پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ اتنے وسائل اس کو دے دی جائیں اور اس کو وسائل دے دی جائیں، اور ہم یہ فیصلے کریں گے، پارلیمنٹ بھی فیصلہ کرے گی. دیکھیے ایک فنڈامنٹل اور بنیادی شرط جو آئین ہی بتاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے جب پاکستان بنایا تو ایک آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر دی تھی انہوں نے، قرارداد مقاصد، کہ آئندہ پاکستان کا رول آف لا قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو قرآن و سنت سے مخالف ہو، اور جو قوانین قرآن و سنت کے مخالف ہوں گے ان قوانین کو رد کر دیا جائے گا اور نئے قانون بنائے جائیں گے جو سنت کے مطابقت ہوں گے. یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہمارا یہ بات کہتا ہے. ہماری کانسٹیٹیوشن کو شروع کرنے سے پہلے جو پریمبل تھا اس کا، پہلے وہ یہی کہتا تھا، بعد میں کانسٹیٹیوشن کا بھی حصہ بن گیا. وہ یوسف صلاح الدین صاحب موجود ہیں لائن کے اوپر، اور ان سے میری کچھ دن پہلے بات ہوئی. ہمارے دو شوز پہلے جو تھے اس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ کیونکہ وہ اقبال کے گرینڈ سن بھی ہیں آبویسلی، تو ان کی تھوڑی سی فیملی اتھارٹی بھی آ جاتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اقبال نیور بلیوڈ کہ اقبال واز اے فرم بلیور آف جمہوریت. تو ہم نے اس میں اپنے شو میں کچھ اس سے ہٹ کر اقبال کی تصویر پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پلیز شو پہ ضرور لیجیے گا. تو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں یوسف صلاح الدین صاحب. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم علی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. کیسی طبیعت ہے آپ کی سر؟ خیریت آپ. ڈاکٹر صاحب صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دن جس دن میں نے آپ کا لاسٹ پروگرام دیکھا تو کچھ کلیئر نہیں تھا کہ ہمیں جو ہمارا ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے. میری نظر میں جو مجھے پتا ہے یا جو مجھے علم ہے وہ یہی ہے کہ علامہ صاحب کی بات درست ہے کہ علامہ صاحب کا یہ شعر ہے کہ جمہوریت یہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود بھی علامہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کا جو دور حاضر میں جتنے بھی جو فارم آف گورنمنٹس ہیں ان میں جمہوریت ہی سب سے بہتر ہے. اور وہ یہ بھی آئی سپوز سمجھتے تھے کہ جو اگر ہم اسلام کو ہی دیکھیں تو ہمارے جو پہلے 4 خلیفہ تھے جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں وہ بھی کنسنسس سے ہی آئے تھے. وہ بھی لوگوں کے ان کے حق میں اس زمانے میں غالباً کوئی NA-23 یا 24 تو نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک لوگوں کا کنسنسس تھا کہ یہ لوگ آئے. دوسری بات یہ کہ جو ہمیں قیادت علامہ صاحب نے دی وہ قائد اعظم کی شکل میں دی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ان سے یہ پوچھتا تھا کہ آپ واٹ از دی انٹرپریٹیشن آف اے ماڈرن مسلم، تو ہی وڈ آلویز وہ قائد اعظم کو یہ سمجھتے تھے. اور یہ خود اس بات کی دلیل ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے دی کہ جب علامہ صاحب سے علامہ صاحب واز ناٹ ویل، اور جب وہ سب کو پتا تھا کہ اب ان کی زندگی زیادہ نہیں ہے، تو اسی دور ان کا قائد اعظم بھی ان سے ملنے آئے، پنڈت جواہر لال نہرو بھی آئے ان کی عیادت کرنے. تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جاوید اقبال سے کہ شام کو ایک صاحب آئیں گے، میں چاہتا ہوں کہ تم صاف ستھرے ہو کے آ کے ان کو سلام کرنا. تو ڈاکٹر صاحب جب کمرے میں آئے اور علامہ صاحب اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے ڈرائنگ روم میں، تو انہوں نے کہا، انہوں نے ملوایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جاوید اقبال. تو قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم بھی اپنے والد کی طرح شاعری کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو جس پہ ڈاکٹر صاحب تو خاموش رہے، لیکن علامہ صاحب نے کہا ان سے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ کیا کرے. تو یہ جو آپ کی اس دن کی جو گفتگو تھی اس سے کچھ تھوڑا سا یہ اثر لگ رہا تھا. آئی ایم شیور کہ آپ کا یہ میننگ نہیں تھا. کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے جب وہ تبھی چل سکتی ہے کہ اقبال بلیو ان اے اسپرچل ڈیموکریسی، ایک روحانی جمہوریت. آپ دیکھیے یہی جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر اس ملک کا سیاستدان وہ کردار ہوگا جو اقبال چاہتا تھا ان کا کردار ہو، آپ کے پولیس کے ہیڈ کا وہ کردار ہوگا، آپ کے فوج کے چیف کا یہ کردار ہوگا، آپ کے چیف جسٹس کا یہ کردار ہوگا. ہم تو اس چیز کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہ ہم وہ کردار لوگوں میں پیدا کریں، وہ شعور لوگوں میں پیدا کریں کہ آپ ایک آپ وہ انسان بنو کہ جو ایک نیشن کو، جب ہر نیشن کا ہر فرد جو ہے اس چیز پہ چلے گا یا اپنے آپ کردار کو بہتر کرے گا تو ملک تو ویسے ہی سیدھا ہو جائے گا. تھینک یو، بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کی کنوے کر دی تھی، لیکن آج آپ اپنے الفاظ میں آپ نے بتایا اقبال ڈڈ بلیو ان باقی سارے سسٹم میں سے انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت ہی ٹھیک ہے فی الحال ان سارے سسٹمز میں سے، لیکن اسپرچل ڈیموکریسی جس کی آپ بات کرتے ہیں. دیکھیے علی، ایک بات علامہ اقبال کے حوالے سے ہم آپ کو کریں اور قائد اعظم کے حوالے سے بھی، کہ ایک بہت بیسک فنڈامنٹل رول ہے ڈپلومیسی کا
کہ یو ہیو ٹو ون دی آرگومنٹ فرسٹ بفور یو ون ان دا بیٹل فیلڈ. آپ کو پہلے دلیل کی زبان سے جیتنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ میدان جنگ میں جیتتے ہو جا کے. یعنی کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی میں کہ یو ڈو ناٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو, یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. جب انگریزوں سے قائد اعظم بات کر رہے تھے اور علامہ اقبال بات کر رہے تھے تو اس زمانے کی جدید زبان استعمال ان لوگوں نے کی اپنے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے, تاکہ یہ وہ زبان تھی جو انگریز بھی سمجھتا تھا, کانگریس بھی سمجھتا تھا, دنیا بھی سمجھتی تھی. لیکن اس جدید ٹرمینالوجی یا اصطلاحوں کے پیچھے انہوں نے بہت ہارڈ کور اسلامک فاؤنڈیشنز رکھی ہوئی تھی. جبھی تو ڈیموکریسی کو اسپرچل ڈیموکریسی کر دیا انہوں نے, ڈکٹیٹرشپ کو بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ کر دیا. یہ جو چینج کرنے کی بات ہے, اس ایگزسٹنگ ٹرمز اور اصطلاحوں کو اسلامائز کرنے کی جو بات انہوں نے کی, وہ اپنے زمانے کی کنٹمپرری لینگویج تھی. لیکن اگر اپنے اقبال کی اصل وزڈم کو سمجھنا ہے تو ویسٹرن سویلائزیشن کو ایز اے ہول, اس کے پولیٹیکل اور اکنامک اور سوشل ماڈل کو تو اقبال نے ادھیڑ کے رکھ دیا, قائد اعظم نے ادھیڑ کے رکھ دیا. 1948 میں جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویسٹرن اکنامک سسٹم نے تو انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا. اسلامک اکنامک سسٹم اور سوشل جسٹس کی جو بات کرتے ہیں, کیسے وہ قائد اعظم کے فرمان کو موڑ توڑ کے انہوں نے کیسے پریزنٹ کریں گے؟ کیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان از ایگزیکٹلی ڈوئنگ واٹ ڈیزائنرز بینکس آر ڈوئنگ. اگر علامہ اقبال کے کانسیپٹ آف اسپرچل ڈیموکریسی پر ہی بات کر لی جائے, دیکھیے دس از دا ٹرم جس کو پاکستان کے پولیٹیکل تھاٹ پروسیس سے غائب کر دیا گیا. بالکل. نو باڈی وانٹس ٹو ٹاک واٹ اقبال سیز اباؤٹ اسپرچل ڈیموکریسی. روحانی جمہوریت کا مطلب بھی یہی ہے یار, صرف جمہوریت نہیں, صرف جمہوریت نہیں ہے, روحانی جمہوریت. اس سے پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں بفور وی کم انٹو دی ایکچوئل سبجیکٹ آف اسپرچل ڈیموکریسی. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, اسپرچل ڈیموکریسی کی بات ہونے لگی تھی اور بڑی گرما گرم. دیکھو علی, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو یہ کریڈینشل اور کرائٹیریا دیا ہوا ہے, لٹرلی ایک اللہ کا ولی پارلیمنٹ کا انتخاب لڑ سکتا ہے. بالکل. اور اگر آپ اس کانسیپٹ کو صرف امپلیمنٹ کر دو, الیکشن کمیشن کا صرف یہ ریسپانسبلٹی ہو کہ یہ دیکھے کہ اس شخص کی زندگی حرام اور حلال کی تمیز کتنی کرتی ہے, یہ متقی کتنا ہے, شریعت پہ کتنا چلتا ہے, اس کا ذہن, اس کی فکر, اس کا سوچ اللہ اس کے رسول سے کتنا محبت کرتا ہے, کتنا بغاوت کرتا ہے, اور پاکستان سے کتنی اور محبت پاکستان سے اس کا کتنا روحانی تعلق ہے. یہ بات جو آپ بڑی زبردست کر رہے ہیں, میں اس میں ایک تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کہ یوسف صاحب نے بات کی کہ یہ صرف پارلیمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں فوج, پولیس, جسٹس سسٹم یا اور کوئی بھی کسی بھی ادارے کا کوئی بھی سربراہ جو ہے اس کو اس کرائٹیریا پہ اترنا ضروری ہے. دیکھو بات چونکہ ابھی ہم الیکشن کی کر رہے ہیں نا, ڈیموکریسی اور الیکشن اور جمہوریت اور سیاسی جماعتوں کی, پہلی بات تو یہ کہ یہ سیاسی نظام, یہ پولیٹیکل پارٹی بیس سسٹم تو خرافات ہے, جس کے اس وقت اس ملک میں دیکھو 3 صوبوں میں حکومتیں ایتھنک ہیں, نسلی بنیادوں پر بنی ہوئی ہیں. کہیں پشتون سب نیشنلسٹ ہیں, کہیں بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں, کہیں پہ قوم کو اردو اور دوسری زبانوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا جا رہا ہے. یہ سیاسی جماعتیں تو لسانیت, صوبائیت اور ہر ایک اپنا جھنڈا, اپنا امیر ہے, کوئی پاکستان کی بات ہی نہیں کرتا ہے پریکٹیکلی. بالکل. ہم کو اس ملک کی پارلیمنٹ میں, اس ملک کی جس کو آپ پارلیمنٹ کو آپ اب شورا کا نام اگر دے دیں, پارلیمنٹ از اے شورا, وہ ایڈوائزری رول ہے جس کا, اس کے اندر اگر اللہ کے ولی بیٹھے ہوں, درویش بیٹھے ہوں, اعلیٰ ترین لوگ بیٹھے ہوں, کسی گاؤں, کسی محلے, کسی علاقے میں اگر کوئی مسجد کا امام ہے اور وہ نیک اور متقی آدمی ہے, تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے, نہ کہ اس علاقے کا فیوڈل لارڈ جس کے پاس 50,000 ایکڑ زمین ہے اور جو لوگوں کو اٹھا کے اغوا بھی کرتا ہے اور غلام بھی بناتا ہے اور پرائیویٹ جیلیں بھی اور رکھتا اپنی ہے, زمینوں پہ رہنے کی ان سے فیس لیتا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دو, اور صرف اس لیے کہ اس فیوڈل لارڈ کے پاس پیسے بھی ہیں, طاقت بھی ہے, وہ انگریزوں کی نوکری خدمت کر کے اس نے وہ زمینیں اور علاقے قبضہ کیے تھے اور آج تک اپنے علاقے میں لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. اس کا آبائی موروثی حق ہے, وہ ہوتا ہے اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, وہی سارے پارلیمنٹ سے پہنچتے ہیں. پچھلے 100 سال سے وہ انگریزوں کی پارلیمنٹ سے ہوتے ہوئے آج تک وہ یہی کام کر رہے ہیں. نو سوری, دس ول ناٹ ہیپن ان اسپرچل ڈیموکریسی. وین یو ول ہیو دا فائنسٹ پیپل ان پارلیمنٹ, اب ان لوگوں کو اختیار دیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور آئین کو کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں, کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, کس طرح پاکستان کے لاز بناتے ہیں. ہم اپنے فائنسٹ لوگوں کو اوپر بھیجنا چاہتے ہیں. کس طرح بھیجیں گے وہ اور بات ہے, لیکن جو لوگ بھیجیں گے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کو الیکٹ کریں یا سلیکٹ کریں. دے شوڈ فالو دس کرائٹیریا, دے شوڈ بی ولی اللہ. ولی اللہ کے ولی نہیں ملتے ہیں تم کو تو متقین تلاش کرو. کیا 16 کروڑ کے ملک میں 200 متقین نہیں ملیں گے ان کو؟ بالکل. لیکن کیا وجہ ہے؟ دا ورسٹ, وہ لوگ کبھی اوپر آ نہیں سکتے نا, اس سسٹم میں نہیں آ سکتے. پریزنٹ سسٹم کے اندر وہ لوگ اوپر آ ہی نہیں سکتے. دیکھیے ایران نے اپنے خاصے مسئلے ریزالو کر لیے ہیں. ایران میں کھلا الیکشن ہوتا ہے, وہاں کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, وہاں پریزیڈینشیل الیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ پورے ملک سے ہر ایک کو کہتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے اپلیکیشن بھیج دے. ان کی جو الیکشن کمیشن ہے, ان کی جو گارڈین کاؤنسل ہے, اس تک اپلیکیشن آ جاتی ہے, کئی ہزار لوگ اپلائی کرتے ہوں گے, اس میں سے وہ سلیکٹ کر کے فائنسٹ آف دا فائنسٹ 6, 7, 8 آدمی 10 آدمی الگ کر لیتے ہیں.
اور پھر پوری قوم سے کہتے ہیں اب الیکٹ کر کے ان میں سے کسی ایک کو بنا لو, جس کو بناؤ گے وہ اچھا ہوگا. واٹ دے ہیو ڈن از کہ انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا, سسٹم اپنا بنا لیا. اب دنیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایران میں ڈیموکریسی نہیں ہے. ایران میں کھلا الیکشن ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اس ڈیموکریسی کو کنٹرول کر کے اپنی انوائرمنٹ کے لحاظ سے خاصا اسپرچل کر لیا اپنے لیے, اپنی انوائرمنٹ اور ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے. تو ود ان دیئر الیکشن پروسیس 6 آدمیوں میں سے آپ جس کو بھی ووٹ دیں, لہذا اب چونکہ وہ 6 ہی آدمی آ سکتے ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے اپروو کیا ہوا ہے, لہذا باہر کے ملک فنڈنگ نہیں کر سکتے, الیکشن انجینئر نہیں کر سکتے. کوشش کی اب کی دفعہ CIA نے, بالکل مینج نہیں کر سکے. $1 بلین جو تھا مختص کیا گیا تھا اس ڈیسٹیبلائزیشن, مینج اس لیے نہیں کر سکے. وہ ڈیسٹیبلائزیشن انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ان 6 آدمیوں میں سے یا جو آدمی بھی الیکشن لڑ رہے تھے وہ سارے وہ تھے کہ جو ایران کی پارلیمنٹ یا ان کے صدر خامنئی صاحب نے اپروو کیے, اسپرچل لیڈر خامنئی نے اپروو کیے ہوئے تھے. تو اس کے نتیجے میں کوئی 7واں آ ہی نہیں سکتا. نو کرپٹ پرسن کین بیکم دا لیڈر. ہاؤ کم یہ جو اس دفعہ اٹھائے گئے فلانے پریزیڈنٹ کی کیا نام تھا, حسین, اس نے ظاہری طور پہ زائنسٹ کا ساتھ دیا ہے بیکاز ہی واز اے پارٹ آف سرٹن ایجنڈا. اسی ان کی امریکن میڈیا کے, ان کی منی, ان کے پاور سسٹم بھی ایرانین سوسائٹی کے اندر بھی تو بڑے ڈفرینس ہیں. وہاں پہ بڑے اختلافات ہیں. کرد ایک طرف ہیں, ان کے یہاں بھی مارکسسٹ ایلیمنٹ ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے جو پہلے بڑا اسٹرانگ تھا. پرو شاہ ایلیمنٹ اپنی جگہ پہ ہے. ود ان دا کلرجی دیر آر ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس آلسو. سنی ایلیمنٹ الگ ہے وہاں پر, وہ آلریڈی اسٹارٹ کر دیا. ایلیمنٹس کو ایکسپلائٹ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب 1979 سے ایرانین ریولوشن آئی ہے, اسٹل دے آر مینیجنگ دا سسٹم. ایرانیز نے ابھی تک امریکن ایمبیسی تک نہیں بننے دیے تہران میں. یعنی امریکنز ڈونٹ ہیو این ایمبیسی ان تہران, اور ہماری ایمبیسی کا حال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی یہاں پہ اسلام آباد میں بن رہی ہے. دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو لرن فرام ایرانیز. ایرانیوں نے اس معاملے میں بہت میچور رویہ رکھا ہے امریکنز کی طرف, جو آج کے وقت کے امپیریل شیطان بزرگ جنہیں وہ کہتے ہیں. بالکل. We're going to take a break, and once we come back, we're going to take another call. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. حکیم صاحب, ہمارے ساتھ ایک ہماری دوست بھی ہیں اور ہماری سپورٹر بھی ہیں اور ایک ڈیزائنر بھی ہیں, وہ شاید ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ماریا بی ان کا نام ہے, اور وہ ہمارے پورے پروگرام کو کافی کلوزلی فالو بھی کرتی ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ماریا. السلام علیکم علی. السلام علیکم زاہد صاحب. کیسی ہیں آپ, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. فرسٹ آف آل آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک یو, سچ این آنر that you guys have taken my call on this historic show. سب سے پہلے I just like to congratulate you. 14th August کا show was absolutely brilliant. And I think پچھلے کتنے سالوں میں یہ پہلے 14 اگست تھی that all of us friends, we were watching it together. And we saw that there was hope and there's positivity, and the whole youth yesterday was actually rejoicing after seeing your show. So bahut bahut mubarak, and I think you guys are single-handedly responsible for taking this revolution forward. So bahut bahut mubarak on that. بہت بہت شکریہ آپ کا. باری, آپ کچھ اور شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ کہ کیا جو یہ ہم سب باتیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی دم ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان سب باتوں سے کوئی فرق پڑے گا ہماری پاکستانی قوم کو, یا ہمارے آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے ایز اے نیشن؟ کیا آپ سمجھتی ہیں ایز اے لے پرسن, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی قوم یہ اس چینج کے لیے تیار ہے؟ Absolutely. Actually, I think that the time is right for this change. We have been waiting. I know that my generation, or jo iske younger generation hai, we have been waiting to hear what Zahid Sahab has been saying to us now for the past couple of months. I cannot tell you ke log kitne junoon ke had tak pagal ho jate hain when they hear such beautiful words coming out of the saint's mouth. And I have to say something. There is a reason why the entire youth is so spellbound when we hear Zahid Sahab. And I say it openly, jis ko meri shop ka pata hai, support him openly, Facebook pe bhi. And I say this to everybody, ke he is mashallah a modern day Iqbal amongst us. We are very blessed that we have somebody like him amongst us. And inka jo ek noor hai, his noor is actually attracting all the positivity and all the youth towards this cause. And inshallah, in our lifetime, we will see that this revolution will become reality. Definitely. میں بہت بڑی اس کی بلیورز ہوں, اینڈ آئی ایم ون آف دا بگیسٹ سپورٹرز آف دس از ویل. تھینک یو ماریا. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اپیرنٹلی میرے سننے میں آیا, بلکہ شاید آپ نے خود بھی کسی ٹائم پہ ذکر کیا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھ بہت سارے اور بھی ڈیزائن ہاؤسز, جہاں کلوتھنگ کا جائنٹس ایز یو لائک ٹو کال دیم, جی
دے آر آل گیٹنگ ٹوگیدر ود دس پاکستان ایک عشق ایک جنون, اور اس کے اوپر آپ لوگ بل بورڈز بھی بنا رہے ہیں, پاکستان سینٹرک, پاکستان سپورٹنگ ٹی شرٹس, اور یہ پوری ایک لائن آپ لے کے آ رہے ہیں. بارے میں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے. آئی وانٹ دا آڈینس ٹو ایکچولی نو کہ واٹ یو گائز آر اپ ٹو ود the love of Pakistan. I would love that. جب یہ میں نے سارا actually when I started my entire process of reinventing myself with زاہد صاحب کے جو لوگو ہے پاکستان ایک عشق جنون, تب مجھے آئیڈیا آیا کہ we're all فیشن کو لوگ سمجھتے ہوں it's fun, it's glamorous, and people who are the designers, we are in the glamour world, and they don't identify کہ جی یہ glamorous لوگ کہیں سے ریلیجسلی یا نیشنلی انکلائنڈ ہو سکتے ہیں. So just that with my mind, and پاکستان ایک عشق جنون کا مجھے جنون چڑھ گیا, and then I got 11 of the biggest retailers. We have around 200 stores under us, mashallah. From Chen One to Amir Adnan to Khadi to Maria B, Generation, Stone Age, Crossroads. We have the biggest brands. We all got together, formed a union called United Brands for Pakistan, and ہمارا لوگو یہی ہے, پاکستان ایک عشق جنون. اینڈ اس کی ہم لوگوں نے آگے ایک ٹیگ لائن دی ہوئی ہے, فیشن یونائٹس فار پاکستان. سو دس از سم تھنگ دیٹ وی لانچنگ جسٹ ٹو ٹیل ایوری بڈی, دا یوتھ, کہ جسٹ بیکاز وی ان دا گلیمر فیلڈ ڈز ناٹ مین دیٹ وی ڈو ناٹ لو آر کنٹری ٹو دا پوائنٹ دیٹ وی کین سیکریفائس آر لائف فار اٹ. ہم اتنے ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا کاز ہیں, اینڈ وی انشاءاللہ آر لانچنگ اٹ آن 6 سپٹمبر, and then there'll be billboard going towards the end of September تک یہ پوری campaign launch ہو رہی ہے انشاءاللہ. So watch out for that. They're beautiful T-shirts جو آپ لوگوں کو بھی میں بھیجوں گی انشاءاللہ. It's a very, very amazing project, first of its kind in history. Thank you, Maria, for giving us all your opinions. اور میں so thank you so much for coming on show and explaining this to the audience جو کہ یہ سارا شو دیکھ رہی ہیں, کیونکہ اس سے جو جیسا کہ میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد زید صاحب کے ساتھ یہی تھا کہ پاکستانی یوتھ جو کہ ہم لوگوں کو کسی صورت میں کوئی بڑا پلوان مانتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, وہ بھی شاید یہ کہ یار یہ بندہ کیوں بیٹھا ہوا ہے اس پوری آئیڈیالوجی کے پیچھے. سملرلی جو فیشنسٹاز ہیں ان کے لیے بھی ایک پورا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے یہ کوئی بے حس نہیں ہے, یہ پاکستانی ہے, اور یہ پاکستان کے مفاد کے لیے, اس کے ایک اچھے فیوچر کے لیے ایک ایسا اسٹینڈ لے رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ایک مجھے وہ پاور ملی ہے کہ ایٹ لیسٹ وی آر ناٹ این الون ان دس, جو پوری ایک جنگ ہم نے اسٹارٹ کر دی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو دا ٹیلیوائزڈ ریولیوشن کالڈ اقبال کے پاکستان. اور آج ابھی اس سے پہلے ہم نے یوسف صلاح الدین صاحب سے بات کی, اور ساتھ میں ماریا بی سے بات کی, جو کہ ایک بڑی نفیس خاتون ہے اور پاکستان کی محبت سے سرشار ہیں, اور پورے انہوں نے ایک آرگنائز کیا ہے اپنے فیشن انڈسٹری کو, آلموسٹ انسپائر کیا اور آرگنائز کر کے ان سے یہ پوری ایک کیمپین کروائی جا رہی ہے, جس کا مقصد بیسکلی ہم لوگوں کی شہرت کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ پاکستان کے مضبوط ہونے کا ایک یعنی کہ ایک تصویر ہے اس کے. تو ہمارے پاس آخری 5 منٹ ہیں حکیم صاحب, ہم اس کے اوپر ہم اس کو کنکلوڈ پہلی بات تو یہی ماشاءاللہ کی جو ماریا بی کی آپ نے بات سنی ہے, دس از دا موسٹ اسٹننگ اینڈ امیزنگ پارٹ آف دس ریولیوشن آف دس مشن, کہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو ہم کبھی اپنی طرف نہیں بلا رہے تھے, ہم نے لوگوں کو ایک آئیڈیالوجی کی طرف بلایا تھا, اور مقصد بھی اقبال کے پاکستان کا یہ تھا کہ پاکستان وداؤٹ دی آئیڈیالوجی مینس نتھنگ. پاکستان کی بنیادوں میں یہ آئیڈیالوجی تھی, ہم نے ہمارے بزرگوں نے ایک آئیڈیالوجی پہ خون دے کے اس پاکستان کو بنایا تھا, اور اسی آئیڈیالوجی نے جو عشق اور جنون کی ہے اس مٹی سے, اس پاکستان سے, اس دین سے, جو اس کو عروج پر لے کے جائے گی ایز دا لیڈرز آف دا مسلم ورلڈ. لوگ پوچھتے تھے آپ کی باتوں کا اثر کیا ہو رہا ہے, اثر یہ ہو رہا ہے, یہ دیکھو کہ جب پوری دنیا میں پاکستانی اسٹارٹ ٹو اون دا برانڈ ایک عشق ایک جنون پاکستان, دس از دی امپیکٹ وی وانٹڈ ٹو کریٹ. اور اللہ کے فضل سے جب یہ ماشاءاللہ ایک ریولیوشن ایک یوتھ میں, ہمارے نوجوانوں میں یہ پھیلے گی, this is the beginning of an amazing change inshallah. You will see this happening. It's already happening. We're seeing it. اب جو ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے ڈیموکریسی کی اور جمہوریت کی, اور بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ پہ تبدیلی کس طریقے سے آئے گی, اقبال کے کانسیپٹ آف اسپرچل ڈیموکریسی کا مطلب یہی ہے علی کہ غیرت مند, دلیر, شیر, شاہین, درویش اور قلندر یہ لوگ بیٹھ کے قوموں کا فیصلہ کریں. اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ شورا الیکٹڈ ہے یا سلیکٹڈ ہے, کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے غیرت مند ہوں اور دلیر لوگ ہوں. ایک دیکھیے ہمارا دین غیرت مندوں اور دلیروں کے لیے بنا ہے یار, یہ دین بےغیرتوں کا ہے ہی نہیں, حرام کھانے والے کا, ناپاک پلیت آدمی کا, کہ جو
کفار سے خوف کھاتا ہو، اس طرح خوف کھاتا ہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو اپنی زندگی، موت، اپنی عزت، اپنی رزق کفار سے لیتا ہو، یہ دین اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ کٹ فار اٹ. لہذا جب یہ لوگ قوموں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں، جو نہ نگاہ بلند ہوتے ہیں، نہ سخن دل نوازا جاں پر سوز، تو پھر وہ قوموں کی ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. یہ تو اقبال نے اس وقت کہا تھا جب ہمارے لیڈرز کا حال یہ تھا کہ وہ دین کے آبرو بیچ رہے تھے اس وقت. تو آج اگر کوئی شخص پاکستان کی عزت اور آبرو بیچے، دین کی عزت اور آبرو بیچے، پھر یہ کہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا ہے کہ ہم ملک کو توڑ دیں، پروونشل اٹانومی کے نام پہ ملک حوالے کر دیں ان لوگوں کے جو پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں، دیر وی ول ریزسٹ. ہم کہیں گے تو تمہاری کریڈیبلٹی نہیں ہے، کریڈینشل نہیں ہے تمہارے یہ بات کرنے کے جب تک تم کانسٹیٹیوشن ہی کے ان کرائٹیریا کو پورا نہ کرو جن کے مطابق کوئی ناپاک شخص، کوئی حرام کھانے والا، کوئی مسلمانوں کے مال میں خیانت کرنے والا پارلیمنٹ میں پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کی اگر بات کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، تو سب سے بڑا چیلنج ہماری جوڈیشری کے سامنے آئندہ یہی ہوگا کہ یہ فیصلے کرے. یہ چیلنج کرنا چاہیے کسی کو سپریم کورٹ میں آج کہ کس طریقے سے یہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے جب پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ پارلیمنٹ کے قریب بھی نہیں جا سکتے. دے شوڈ بی ان جیلز انسٹیڈ آف بینگ ان پارلیمنٹ ڈیسائڈنگ آور فیوچر. آئندہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جب اشتہاد کا کانسیپٹ ہوگا، کیونکہ پارلیمنٹ اشتہاد کرے گی، لیکن کون سی پارلیمنٹ کرے گی، کون سا مرد آزاد کرے گا. اقبال اشتہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے کرائٹیریا کیا سیٹ کرتے ہیں جو ایک اسپرچل ڈیموکریسی بنائے یا معاشرے کو درست کریں، اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. بہت ویل سیڈ. مجھے لگتا ہے کہ پریشر گروپ جو ہے، جو کہ ہم یہاں پہ آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے اور لوگ بھی ملتے جا رہے ہیں، اور سلولی بٹ شیورلی دس ریولیوشن از گونا ٹیک شیپ. ہم نے ایونچولی ایک پریشر گروپ انسٹال کریں گے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ کرائٹیریا جو یہ کانسٹیٹیوشن کا جو حصہ ہے کہ جس میں کوئی یہ گنہگار یا بینکوں سے قرضے لے کے بھاگا ہوا یا اور کسی قسم کے جو غیر معیاری قسم کے جو پولیٹیشین سیاستدان ہمارے پارلیمنٹ میں آ گئے، یہ ان کی تعداد کم سے کم کرتے جائیں اور ایونچولی اس کو وی گیٹ ریڈ آف دیم کمپلیٹلی. اور دیٹ از دا مشن دیٹ وی مسٹ اٹس اے ورتھ فائٹنگ فار. اور انشاءاللہ آپ اور ہماری جو ایک پوری آرمی بن رہی ہے اس کا یہی منشور ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پورے اتریں گے. دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ.